السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج ہم نے چھٹا پارہ کرنا ہے۔ ہم نے پچھلے 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تھی ان کو سخت ترین منافقین کے بارے میں وعید سنائی ان کو اور ان کی مذمت کی تھی۔ اس لیے چھٹے پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتے، اور مگر وہ چیز جس پر ظلم ہو یا جس کو کسی ضرر کا خطرہ ہو تو وہ بات کو بیان کر سکتا ہے۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ کفر و ضلالت میں منافقین کے وہ بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ بری بات کو کہ اس کو اعلانیہ کہا جائے، الا من ظلم، سوائے اس کی جو کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا، کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کہا، کس نے زیادتی کی، کس نے جو ہے وہ برداشت کیا، کس نے اس کو دل میں رکھا ہوا ہے، کون اس کو زبان پر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، ہلکی آواز کو بھی، اونچی آواز کو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ برائی کو اعلانیہ پسند نہیں کرتا کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کیا جائے، ایک دوسرے کی برائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ غیبتوں کو، چغلی کو، ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن جہاں پر انصاف کا تقاضا ہو، جہاں پر کسی سے امید ہو کہ میں بات کروں گا، میری بات کو سنا جائے گا، میرے ساتھ عدل کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، تو اس بات کو وہاں پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو خیر کو، اگر نیکی کو، اچھی بات کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، او تعفو، یا تم درگزر کر دو، عن سوء، برائی سے، کہ اتنا بڑا دل کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر برائی کو درگزر کرنے کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے غفور الرحیم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر تم کسی کو کہہ بھی دیتے ہو، اپنی اوپر ہوئے ہوئے ظلم کا اعلان کر دیتے ہو، تو یہ اس میں بھی خیر ہے تاکہ آئندہ سے وہ کام رک جائے، کسی اور کے اوپر وہ زیادتی نہ کی جائے۔ اور اگر تم اس کو پوشیدہ رکھو، نہ بیان کرو، یعنی تمہارا اس کے اندر گزارا ہو سکے، ہو جائے، اور تمہارے دل کے اوپر جو ہے اس کو برداشت کرنے کی قوت طاقت ہو، تب بھی اچھا ہے۔ اور اگر تم اس کو برائی کو معاف ہی کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے درگزر کرنے والا، قدرت والا۔ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی قدرت نہیں رکھتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، اپنے بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ بڑا ذو انتقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ وہ کیسے روز تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو، غلطیوں کو درگزر فرما رہا ہے، معاف فرما رہا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، اور رسولہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں، یفرقوا بین اللہ، کہ وہ تفریق ڈالے اللہ کے درمیان، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور ڈٹائی کے ساتھ، بڑی ہی
جو ہے جرت کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض کا اور ہم انکار کرتے ہیں بعض چیز کا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنائیں ان کے درمیان کا کوئی اور راستہ اختیار کریں. کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور پھر ان کے رسولوں کے درمیان وہ چاہتے ہیں کہ جدائی ڈال دیں، کسی کو ممتاز کر دیں رسولوں میں سے، اللہ کی بات مانیں، رسول کی بات کو چھوڑ دیں، رسول کی بات مانیں، حدیث کو مانیں، قرآن کو چھوڑ دیں. تو اس طرح سے وہ اپنی مرضی سے ایمان لاتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، جنہوں نے اپنی مرضی کا اسلام قبول کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں. یعنی کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا جائے، اور اللہ نے جو کچھ اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی کچھ نازل کیا، اس پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے، اور اس کے مطابق اپنے جو ہے زندگی کو ترتیب دینا، وہی ہمارے لیے اس کے اندر ہی خیر ہے، اسی کے اندر اللہ کی رضا ہے. اور اولئک هم الکافرون حقا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں. واعتدنا للکافرین، اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب. اللہ سے بڑھ کر کوئی رسوائی دینے والا نہیں ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے رسوا کر دے. اور اگر تم نے انکار کیا قرآن اور حدیث کے مطابق، یعنی دونوں چیزوں کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ نہیں جدائی ڈالتے، نہیں تفریق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان. اولئک سوف یؤتیہ اجورہم، ان قریب یہی وہ لوگ ہیں کہ جلد ہی ان کو دیا جائے گا ان کا اجر. وکان اللہ غفور الرحیم، اور پھر اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی دانستہ غلطی سے کوئی ہو جائے گا غلط کام، یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی، تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یسألک اہل الکتاب، یسألک پوچھتے ہیں اہل الکتاب آپ سے، اہل کتاب، ان تنزل الیہم کتابا من السماء، یہ کہ نازل ہو ان کے اوپر ایک کتاب آسمان سے. فقط سألوا موسیٰ، تحقیق سوال کیے انہوں نے ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر، اس سے بھی بڑے بڑے، من ذالک، اس جو بات یہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر ان کے سامنے کتاب نازل ہو، تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر انہوں نے سوال کیے. فقالوا، پس انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو اپنے سامنے. فاخذتہم الصیقۃ، پس پکڑا ان کو بجلی نے، بظلمہم ان کے ظلم کے ساتھ، ان کو بجلی نے پکڑ لیا جب انہوں نے اس طرح کا تقاضا کیا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر پکڑ لیا انہوں نے بچھڑے کو معبود بعد اس کے کہ جب ان کے پاس واضح آیات نشانیاں آ چکی تھیں. فعفونا عن ذلک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے درگزر کر دیا ان سے اس بات کو بھی. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل. ورفعنا فوقہم الطور، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بھی، میثاقہم، ساتھ ان کے سے لینے کے لیے میثاق کو، پکے عہد کو. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے. وقلنا لہم لا تعتدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ نہ تم زیادتی کرنا ہفتے کے دن میں. فاخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور اس بارے میں ہم نے ان سے بڑا ہی پکا گاڑا عہد لیا تھا. کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک عہد فرما رہے ہیں، ہمیں اس کی طرف یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایسا ایک عہد لیا، لیکن وہ اپنے ہر عہد کو توڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکے پکے عہد کر کے وہ ان کو توڑ دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہودیوں کی یہ کچھ ایسی باتیں ہم کو بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب قرار دے دیا. تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسا کوئی کام نہ کرنا. فبما نقضهم میثاقهم، پس بسبب توڑ دینے کے اپنے عہد کو، وکفرہم، اور انکار کرنے کا ان کے انکار کرنے کی وجہ سے بھی، آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وقتلہم الانبیاء، اور قتل کیا انہوں نے انبیاء کو، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے. وقولہم، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں. اور کس غلاف میں؟ کہتے تھے ہمارے دل علم کے ساتھ پر ہو چکے ہوئے ہیں. بل طبع اللہ علیہا، بلکہ توبہ اللہ تعالیٰ نے
مہر کر دی ان کے اوپر بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا پس نہیں وہ ایمان لاتے سوائے ان کے تھوڑوں کے، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور کہا انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا بہتان جھوٹی بات لگائی، وقولہم اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے انا قتلنا مسیح عیسی ابن مریم اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے، رسول اللہ ڈٹائی سے کہتے جو اللہ کے رسول تھے، خود انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ اور نہیں وہ قتل ہوئے اور نہ ہی وہ سولی چڑھے، ولکن شبہ لہم بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مشتبہ کر دیا، ان کو شبہ ڈال دیا، وان الذین اختلفوا فیہ اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں لفی شک منہ البتہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے حقیقت وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو نہ تو انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ان کو سولی چڑھایا ہے، بلکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شبہ ڈال دیا جس میں وہ شبہ میں پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے فوت ہونے میں یا آسمانوں پر اٹھائے جانے میں یا صلیب پر چڑھائے جانے کے بارے میں آپس میں وہ اختلاف کرنے لگ گئے۔ ما لہم بہ من علم ان کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن بلکہ وہ تو ایک پیروی کر رہے ہیں گمان کی، اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات کی، وما قتلوہ یقینا اور نہیں وہ قتل ہوئے یقیناً۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ بلکہ اونچا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے علیہ اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں اہل کتاب میں سے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ مگر وہ البتہ ضرور ایمان لائیں گے بھی اس پر قبل موتی ہی اپنی موت سے پہلے یا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، جب وہ دوبارہ آئیں گے اور دمشق کے کنارے پر آئیں گے تو دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے وہ آئیں گے، دائیں بائیں ان کے فرشتے ہوں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، تو جب وہ آئیں گے تو تمام جو عیسائی ہوں گے وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا وہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا اور ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات حرام کر دیا ہم نے پاکیزہ چیزوں کو، احلت لہم جو کہ حلال تھی ان کے لیے، وَبِصَدِّهِمْ عن سبیل اللہ کثیرا اور اس وجہ سے بھی ان کے اوپر حرام کیا کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کا ایک گناہ یہ تھا کہ وہ کھاتے تھے سود کو، وَقَدْ نُهُوا اور بے شک روکا گیا تھا ان کو عنہ اس سے، واکلہم اور وہ کھاتے تھے اموال الناس لوگوں کا مال بالباطل باطل طریقے سے، لوگوں کے مال کو ناحق ہڑپ کر لیتے تھے، اپنے لیے اس کو جائز قرار دیتے تھے، اس کے لیے انہوں نے غلط دلیلیں بنا رکھی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب کیا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک کہ ان میں سے جنہوں نے ایسا کیا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، لیکن الراسخون فی العلم لیکن جو مضبوط ہیں علم میں، جو پکے تھے علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور وہ ایمان لائے، یؤمنون بما انزل الیک اور وہ ایمان لائے اس چیز کے اوپر جو ان کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور قائم کرنے والے تھے نماز کا، والمؤتون الزکاۃ اور وہ دینے والے تھے زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور وہ ایمان لاتے تھے ساتھ اللہ کے اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما جس کس کا بھی اس طرح سے ایمان ہوگا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہم ان کو دیں گے بڑا اجر، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، انا اوحینا بے شک پھر ہم نے وحی کی الیک تیری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کما اوحینا الی نوح جیسے کہ وحی کی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدی اور انبیاء کی طرف ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد، وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اسحاق و یعقوب علیہم السلام کی طرف، والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس اور ان کی اولادوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب و یونس وہارون وسلیمان اور سلیمان علیہم السلام کی طرف، وآتینا داود زبورا اور عطا کی ہم نے داؤد علیہ السلام کو کتاب زبور کتاب دی،
یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا یہاں پہ خاص طور پر ذکر کیا کہ ان کو کتاب بھی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور رسولوں ایسے بھی رسول تھے بے شک ہم نے قصے بیان کیے ہیں ان کے آپ پر اس سے پہلے گزر چکے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا نہیں قصہ بیان کیا آپ کے اوپر، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسول تھے ان کا کام کیا تھا، ان کا آنے کا مقصد کیا تھا، مبشرین وہ خوشخبریاں دینے کے لیے آئے، ومنذرین اور ڈرانے کے لیے، لئلا یکون للناس علی اللہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے علی اللہ اللہ کے اوپر حجت کوئی جو ہے حجت بعد الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو نے راہ نہیں دکھائی، ہمیں تو نے یہ نہیں بتایا کہ کس راستے پر ہم نے چل کر آنا تھا، اس لیے پے در پہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 رسولوں کو بھیجا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو اس نے نازل کیا آپ پر، انزلہ بعلمہ، اس نے اتارا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ، کہ یہ قرآن اللہ کے علم میں سے علم ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کا خود ہی گواہ ہونا کافی ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور روکا جنہوں نے اللہ کے راہ سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ بھٹک گئے دور کی گمراہی میں، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اور بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کیا جنہوں نے اور ظلم کیا، نہیں ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا طریقہ راستے کی، کہ جو لوگ نہیں پسند کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے کو، ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے جو ہے، اللہ کی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بخش دے، معاف فرما دے، اس کو اس کے درگزر کر کے اس کے گناہوں کو جنت بھیج دے، اور دنیا میں اس کے لیے راستہ ہموار کر دے، دنیا میں اس کو صحیح راستے کے اوپر چلائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام ان کافروں اور ظالموں کے لیے نہیں کریں گے، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیش، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ ہے اللہ کے اوپر بہت آسان، یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو جہنم میں دھکیل دے یا تمام انسانیت کو جنت میں ڈال دے، اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس رسول، بالحق، ساتھ حق کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لاؤ اس پر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، وان تکفروا، اور اگر تم نہیں مانو گے، انکار کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب نہ غلو سے کام لو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ جو یہود کے بعد جو اہل کتاب کا دوسرا گروہ نصارہ ہے، اس کا اللہ تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، جن کا انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد 3 چیزوں کے اوپر ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور نہ یہ مت کہو کہ خدا 3 ہیں، بلکہ کیا ہے، یا اہل الکتاب انما المسیح عیسی ابن مریم، در حقیقت مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، یعنی کن ہے، اس کے کن کہنے سے وجود میں آئے، القاہا الی مریم، جو بھیجا گیا تھا مریم کی طرف، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے وہ روح تھی، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ تم کہو کہ وہ 3 ہیں، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے یہ تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، در حقیقت اللہ الہ، معبود عبادت کے لائق تو ایک ہی اللہ ہے، سبحانہ، وہ بے عیب ہے، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو، اس کو اولاد کی حاجت نہیں ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سبحان اللہ اگر اس کو ایسی ضرورت ہو تو سب کچھ جو ہے آسمانوں میں جو ہے زمین میں وہ سب اسی کا تو ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ اس کے اوپر کارساز، اللہ اس کا وکیل بن کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا اولاد بنانا تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سبھی اللہ کا ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ابدیت میں جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے میں حد تک محسوس نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حد تک محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ وہ عزت محسوس کرتے تھے. تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ یعنی انہوں نے ہرگز ایسا نہیں کہا، ہرگز نہیں آر محسوس کی مسیح نے کہ وہ ہوں اللہ کے بندے. والملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، ان کو اللہ کا عبد بننے میں کوئی چیز آر نہیں ہے. وہ تو بہت ہی خوشی کے ساتھ راضی ہیں اللہ کے سامنے اس کا بندہ بننے میں. ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی آر محسوس کرے گا، اپنی حد تک محسوس کرے گا اللہ کی عبادت کرنے میں، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، پسند قریب ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو اپنی طرف. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف لے آئے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے. وَيُوَفِّيهِمْ، پورا ان کو دیا جائے گا، اجورہم، بدلہ، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ مزید دیا جائے گا، من فضلہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دوں گا. سبحان اللہ، ہم تو اس فضل کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کوئی بھی نفس جو ہے اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو کر اس کو کس قدر جو ہے اپنے انعامات سے نوازتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے حد تک اپنی محسوس کی، آر محسوس کی اور تکبر کیا انہوں نے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور پس سزا دے گا ان کو دردناک سزا. ولا یجدون لهم من دون اللہ، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا ولیا ولا نصیرا، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ گئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ایک بہت واضح روشن نور. واما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور انہوں نے تھام لیا اسی کو، اللہ ہی کو تھامے رکھا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. فسیدخلہم، پسند قریب داخل کیے جائیں گے، فی رحمت منہ و فضل، اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے اور اس کا فضل ہے وہ اس میں داخل کیے جائیں گے. ویہدیہم الیہم، اور وہ رہنمائی کرے گا اپنی طرف صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی. یستفتونک، وہ سوال کرتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کہہ دیجیے ان سے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں. کلالہ میں نے جیسے کہ شروع سپارے ہی میں جو ہے وراثت کا ذکر ہوا تھا تو اس میں بیان کیا تھا کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو اور جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں. اب اس کا جو میراث ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایک شخص مرد ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی ایک بیٹی ہے، ولہ نصف ما ترک، تو اس کے لیے آدھا ہوگا جو وہ میت چھوڑ کر جا رہی ہے. وہو یرثھا، اور وہ مرد اس کا وارث، مرنے والی عورت کا وارث ہوگا. ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی بہن کی یا جو ہے کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ مرد اس کی وراثت کی آدھے کا وارث ہوگا. فإن كانت اثنتین، پھر اگر دو سے زیادہ بیٹیاں بہنیں ہوں گی، فلہما الثلثان مما ترک، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہوگا جو وہ چھوڑ گیا. وإن كانوا إخوة رجالا، اور اگر ہوں گے اس کے بھائی، ونساء، اور عورتیں، یعنی بھائی مرد اور عورت زیادہ ہیں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو پھر ہر مرد کے لیے برابر ہوگا 2 عورتوں کی، جیسے کہ بیٹے اور بیٹی میں تقسیم ہوتا ہے. یبین اللہ لکم، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ نہ تم بھٹک جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو ہے وہ علم رکھتے ہیں.
آگے اگلی صورت ہے سورۃ المائدہ۔ سورہ مائدہ جو ہے مدنی صورت ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں، اور اس میں چونکہ مائدہ کا ذکر کیا گیا ہے، دسترخوان کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام ہی مائدہ رکھ دیا گیا، جو کہ آیت نمبر 112 سے لے کے 115 تک جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا۔ یہ صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری صورت ہے۔ اس میں حلال و حرام کے بہت سارے احکامات اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں سورہ مائدہ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کے بارے میں ایک 3 نمبر آیت میں اس کا ذکر کیا، جس پر ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے۔ آپ نے اسے جواب دیا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا، گویا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورے کرو اپنے جو عقد کر لیے ہیں، جو کسی سے عہد اور جو عقد کیے ہیں اس کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے جانوروں میں سے چوپائے، الا ما یتلی، سوائے جو پڑھے جائیں گے علیکم تم پر، غیر مخلی، اور جب کہ نہیں ہوگے تم، اور تمہارے لیے وہ شکار بھی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب کہ تم احرام کی حالت میں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کچھ چوپائے ان کا ذکر آئندہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے حج پر جو احرام باندھا جاتا ہے، عمرے کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے، اللہ کے گھر کا جب قصد کر لیا جاتا ہے اور احرام باندھ لیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کا شکار کرنے پر پابندی لگا دی، کچھ چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے حکم دے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے جائز کہ اللہ کے شاعر کی، ولا الشہر الحرامی، اور حرمت والے مہینوں کی، ولا الحدیہ، اور جو قربانی کے جانور ہیں، ولا القلائد، اور جو نظر کے پٹا پہنے ہوئے جانور ہیں، ولا آمین البیتا، اور نہ ہی وہ جو کہ قصد کر لیتے ہیں اللہ کے گھر کا، بیت الحرامی، یبتغون فضلا من ربہم، ان کا مقصد کیا ہے اس سے، یہ سب کام کرنے سے، قربانی دینے سے، نظر دینے سے، اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں کی حرمت جو ہے اس کو ان کو جو ہے ان کی تعظیم کرنے سے ان کا کیا مقصد ہے؟ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و رضوانہ اور اس کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، پھر جب تم حلال ہو جاؤ، تم احرام اتار دو، تمہارے یہ مناسک پورے ہو جائیں، فَاسْتَعْدُوا، پس پھر تم شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، اور نہ باعث بنے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم ان کو روکو مسجد الحرام سے، کہ جیسے انہوں نے تم کو، ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا کہ یہ تم کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں، تو اب جب کہ تمہارے قبضے میں آ چکا ہوا ہے تو یہ باعث نہ ہو کہ وہ ہمیں اس وقت روکا کرتے تھے، تو اب ہم ان کو اللہ کے گھر میں نہ آنے دیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاون کرو نیکی پر اور تقوی پر، کہ ہمیشہ ہر معاملے میں جہاں پر کوئی نیکی کا معاملہ ہے، کسی کی اصلاح کا معاملہ ہے، صلح کرانے کا معاملہ ہے، کوئی بھی اچھی بات کا ہے، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور نہ تم تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ گناہ میں اور زیادتی میں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا ہی میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورے کرنے کا حکم دیا، خواہ وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہے یا انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہے۔ جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات، وہ چاہے وہ شراکت داری ہو، اجارہ ہو، نکاح ہو، اور اس جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقود اور عہود کی کس قدر اہمیت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے جانور ہیں جن کے کھانے کی حرمت بیان فرما رہے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم، اور بہتا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے سوا نام لیا گیا، والمنحنقۃ والموقوذۃ، اور جو ہر وہ جانور جو کہ
منحنکتو جو کہ گلا گھٹ کے مر جائے، والموقوذتو یا وہ لاٹھی لگ کے مر جائے، والمتردیتو اور اونچائی سے گر کر مر جائے، والنطیحتو اور اس کی وہ جو ہے لاغر ہو اس مر جائے، وما اکل السبع وما اور جو کوئی اکل السبع جس کو کھا جائے درندے، الا ما زکیتم سوائے جو کہ تم پاک کر لو، بسم اللہ پڑھ لو اس کے اوپر، وما ذبح علی النصب اور جو بھی ذبح کیا گیا استھانوں پر کسی اور کے نام پر کسی اور مقام کے اوپر، وان تستقسموا بالازلام اور اللہ نے یہ بھی حرام کر دیا کہ تم اپنی قسمتوں کے کھیل معلوم کرو، قسمتیں معلوم کرو تیروں کے ساتھ، ذالکم فسق یہ سب نافرمانی کے کام ہے، الیوم یائس الذین کفروا آج کے دن مایوس ہو گئے کافر لوگ، من دینکم تمہارے دین سے، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اب ان کے لیے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی کوئی رہ نہیں گئی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے دین کو بھی مکمل کر دیا ہے، تو وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی یہاں تک کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي اس معاملے میں دین کو پوری طرح اختیار کرنے میں پس نہ تم ان سے ڈرو اور مجھی سے ڈرو، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے اوپر اپنے دین کو، وَأَتْمَمْتُ اور پوری کر دی میں نے، عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر نعمت اپنی نعمت، وَرَضِيتُ اور راضی ہوں میں، لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا تمہارے لیے دین کو اسلام کو دین بنا کر شریعت بنا کر، کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے، اور اس دین کو اپنانے میں کیا ہے نعمت ہی نعمت ہے، اللہ نے ہمارے اوپر اس کو نعمت بنا کر نازل فرمایا ہے کہ اس پہ جو بھی جس بھی کام پر ہم عمل پیرا ہوں گے اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو پسند کیا ہے، اس دین کو اس راستے کو پسند کیا ہے، فمن استر پھر جو کچھ کوئی بے بس ہو جائے مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک سے، غیر متجانف نہ ہو وہ جھکنے والا، لاسم مائل ہونے والا گناہ کی طرف، یعنی وہ ایسے ہی خوشی خوشی سے دل کے اندر سے وہ چاہتا ہو کہ میں اس کو کھا لوں بہت اچھا لگ رہا ہے، بلکہ کہ وہ مجبور ہو گیا ہے، اس کے سوائے کھانا کھانے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کی زندگی بچ ہی نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، البتہ مجبوری کی صورت میں، جبکہ جان کا خطرہ لاحق ہو تو ان کا کھانا جائز ہے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ حلال فرماتے ہیں۔ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل اور انعام کا احسان کا ذکر کیا ہے، جو آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی پڑھنے والے ہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا ان کے لیے حلال ہے، قل احل لکم الطیبات کہہ دیجیے ان سے کہ حلال ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ پاکیزہ چیزوں میں سے، وما علمتم من الجوارح اور جو کچھ سکھاتے ہو تم زخم دینے کے لیے، مکلبین کتوں کو، تعلمونہن تم نے ان کو جیسے سکھایا ہے، مما علمکم اللہ جیسے کہ تم کو اللہ نے سکھایا ہے، جیسے اللہ نے تمہاری تربیت کی تم نے اس طرح سے ان جانوروں کو سکھایا ہے، وہ تمہارے لیے شکار کرتے ہیں، تمہارے لیے پکڑے رکھتے ہیں ان کو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا پس تم کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑے رکھے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور ذکر کرو اللہ کے نام کا ان کے اوپر، کہ جب ان کو بھیجو بھی ان کو پکڑنے کے لیے تب بھی بسم اللہ کہہ کر شکاری جانوروں کو پرندوں کو ان کے اوپر چھوڑو، اور جب تم شکار تک پہنچو تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر پھر اس کے بعد اس میں سے اس کو ذبح کر کے کھاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اس سب کے ہر کام کے اندر تقوی اختیار کرو۔ اس صورت کے اندر بہت زیادہ تقوی کا ذکر ہے، احکامات دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی پوری تندہی سے، اپنی پوری محنت سے، کوشش سے اپنی پوری صحیح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اندر کوئی ہم سے گڑبڑ نہ ہو جائے۔ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات آج کے دن حلال کر دیا تمہارے لیے پاکیزہ کو، اور طعام الذین اوتوا الکتاب اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم اور کھانا تمہارا کھانا، حل لہم حلال ہے ان کے لیے، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر اہل کتاب بھی بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس کھانے کو پکاتے ہیں ذبح کرتے ہیں تو پھر
پھر وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی تمہارے لیے پاک دامن مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن وہ عورتیں جو دیے گئے ہیں کتاب من قبلکم تم سے پہلے، یعنی کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز قرار دے دیا۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ دے دو تم ان کو ان کے مہر، محسنین ان کو خسار میں لانے کے لیے، نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، ولا متخذی اخدان اور نہ ہی وہ عورتیں بھی ہوں چوری چھپے یاریاں کرنے والیاں، پاکیزہ نیک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا مقصود ہو۔ یا ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے گا بالایمانی، جس نے انکار کیا ایمان کا، فقط حبط عملہ، تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ یعنی ہر کام کے اندر ایمان کو سب سے آگے رکھنا ہے، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان ایمان کے تقاضوں کے ساتھ اس اپنے عہد و عقود کو اور اپنے نکاح کے معاملات کو نبھانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب کھڑی کرو، جب قائم کرو تم نماز کو، فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہروں کو، ایدیکم اور اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو، الی الکعبین ٹخنوں تک دھو لو، وان کنتم جنبا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فطہروا بس پاک ہو جاؤ، وان کنتم مرضی اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو اور تم مریض ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آیا ہو جائے ضروریہ سے، حاجت سے، او لامستم النساء یا چھوا ہو تم میں سے کسی نے عورت کو، فلم تجدوا ماء پھر نہ وہ پائے پانی، فتیمموا تو وہ تیمم کرے، صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم تو مٹی سے تیمم کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، کس قدر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ فامسحوا بوجوہکم پس مسح کرو، مل لو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، منہ اس سے، ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم من حرج کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بھی تنگی رکھے، ولکن یرید لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، لیطہرکم کہ وہ پاک کرے تم کو، ولیتم نعمتہ اور تاکہ وہ پوری کریں اپنی نعمت، یعنی جو بھی آسانی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا کرتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا، چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر احسان پورا کر دے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی اور اس کے اس عہد کو جو باندھا تھا تم نے اس کے ساتھ، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا جب تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم کہاں مانیں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ تو سینے کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کونوا قوامین کھڑے ہو جاؤ تم کھڑے رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط ساتھ انصاف کے، ولا یجرمنکم شنآن اور نہ باعث بنے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا عدل ہی کرو، ہوا اقرب یہی قریب تر ہے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے ساتھ، وعملوا الصالحات اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ، لہم مغفرۃ و اجر عظیم کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر عظیم رکھا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھوٹ باندھا، جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر کی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلائے، فکف ایدیہم عنکم پس اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا اور اس فتنہ و فساد سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا۔
واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بلا شبہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بھیجے اللہ تعالیٰ نے، کھڑے کیے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب، 12 سردار۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، یہ کہ اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہو، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاؤ ساتھ میرے رسولوں کے، وعزرتموہم، اور تم عزت دو اس کو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کو تم قرض دو، قرضاً حسنا، اچھا قرض، لَأُكَفِّرَنَّ، تو ان کے بدلے میں، جب تم یہ میرے احکامات مان لو گے تو اس کے بدلے میں دور کر دوں گا، ہٹا دوں گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّکم، اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، فمن کفر بعد ذالک، پھر جس نے اس کے بعد کفر کیا، منکم، تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ بھٹک گیا اس سیدھے راستے سے۔ اور ان اوصاف کے، ان باتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ ہم سے بھی اللہ کا یہی عہد ہے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھو، سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، خوشی خوشی مالوں کی زکوٰۃ کو نکالو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو، لوگوں کے اوپر احسان کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ کیا، اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی حال ہو جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ جو تھے احکامات پر، حکموں پر قائم رہنے کے لیے وعدہ لیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی۔ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جو ان کا زوم تھا اس کو بھی دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، بسبب ان کے اس کفر کے توڑ دینے کے، لعناہم، البتہ لعنت کی ان پر، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ جب انسان ایک کے بعد ایک گناہ کرتا ہے، بار بار اپنے عہد کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور ان کا ایک گناہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے اصل ٹھکانے سے پھیر دیتے تھے۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس قرآن کے ان کی کتابوں کے ساتھ۔ ولا تزال تطلع ولا خائنۃ، اور آپ ہمیشہ پائیں گے ان کو کہ وہ خیانت کریں گے، منہم، ان میں سے، الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے۔ فاعف عنہم واصفح، اور ان کی اس غلطی کے اوپر درگزر کیجیے ان سے اور معاف کیجیے ان سے، ان کو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو کہا، انا نصارا، کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا ان سے بھی پکا عہد، فنسوا، پس وہ بھی بھول گئے، حظا، حصے کو، مما ذکروا بہ، جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا بینہم العداوۃ، پس ڈبو دیا ہم نے ان کے اندر، ان میں دشمنی کو، والبغضاء، اور آپس کی جو بغض کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کہ جب وہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی نصیحت کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ میں نے ان کو اس کفر کے اندر، ضلالت کے اندر ڈبو کر رکھ دیا۔ فسوف ینبئہم اللہ، ان قریب بیان کرے گا ان کو اللہ، بما کانوا یصنعون، بسبب اس کے جو انہوں نے گھڑا تھا، جو انہوں نے اپنے سے خود باطل عقیدے بنا رکھے تھے، اس کے سبب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اللہ ان کے آگے بیان فرمائے گا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں، مما کنتم تخفون، وہ چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے، من الکتابی، کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ درگزر کرتے ہیں تم سے بہت سی چیزوں کو۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس آ گئی اللہ کا نور اور کتاب روشن۔
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ، نور اور کتاب کے ساتھ۔ یہاں پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ان کی سیرت ہمارے لیے روشنی ہے، نور ہے، کہ ان کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور وہ جو تھے ان کا جو سیرت تھی وہ تمام کی تمام اس روشن کتاب کی مانند تھی۔ یہدی بہ اللہ، رہنمائی فرماتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، من اتبع، جو بھی چاہے گا پیروی کرنا، رضوانہ ہو، اللہ کی رضا کی، سبل السلامی، اس سلامتی والے راستوں کی، ویخرجہم، اور نکالے گا ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، باذنہ، اپنی حکم سے، ویہدی، اور رہنمائی کرے گا ان کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے اوپر کتابیں نازل فرمائیں اور 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، اور جو 4 کتابوں کے نام ہم کو معلوم ہے، اور اس کے علاوہ صحیفے بھیجے، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ لوگ راہ راست پر رہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانگنے۔ ہر نبی، ہر رسول کا یہی پیغام تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اور رسولوں کا کہا مانو، رسول جس طرح سے پیغام کو پیش کر رہے ہیں اس کو اسی طرح سے ادا کرو۔ تو جو کوئی بھی اس طرح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انعام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ خود اس کو سلامتی والے راستے دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا دے گا، اور اس کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے گا، اللہ اس کو سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ لقد کفر الذین قالوا، بلا شبہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہی تو ہے مسیح بن مریم۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے پھر کون ہے اختیار رکھتا اللہ کے بالمقابل، ان اراد ان یخلق المسیح، اگر چاہے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا مسیح کو، مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی زمین میں سارے کا سارا ہے۔ کہ اگر عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ خالق ہیں، وہ خدا ہیں، اللہ ہیں، تو پھر اگر اللہ جب ارادہ کر لے ان کو فنا کرنے کا، ان کو موت دینے کا، ان کو بھی اور ان کی ماں کو، تو کوئی ہے جو اللہ کو اس چیز سے روک سکے؟ سب کچھ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے، واحباء، اور اس کے محبوب ہیں۔ کہ ان کا یہ غلط عقیدے کی اللہ تعالیٰ تردید فرماتے ہیں کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہہ دیجیے ان سے کہ پھر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو، بشر ہو جیسے اس نے اور مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یغفر من یشاء، اور اللہ قادر مطلق ہے، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور وہ سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی ملک ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب، قد جاءکم، بے شک آئے تمہارے اوپر، رسولنا، ہمارے رسول، یبین، وہ بیان کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا ایک جو سلسلہ تھا ٹوٹ جانے کے بعد، اس کے اندر جو ایک ختم ہو چکا ہوا تھا، اس کو دوبارہ شروع کرنے کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ کہ نہ تم کہو کہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دیر کے بعد جو تھے وہ رسولوں کا سلسلہ، جو ایک لگاتار رسول آ رہے تھے، اس کو ختم کر دیا ہوا تھا، اور اب بہت عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا دوبارہ رسولوں کو بھیجا کہ نہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور نہ ہی کوئی خوشخبری دینے والا آیا ہے۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، اور بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں۔ اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء بنائے ہیں اور تمہارے اندر بادشاہ بنائے ہیں۔ وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ کچھ دیا ہے جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔
اس 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دلائی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالق قوم جو وہاں پر رہتی ہے نکل نہ جائے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور دیا تم کو وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جس کو کتب اللہ لکم، جب اللہ فرما دیے کہ لکھ دیا ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں وہ کر دی ہوئی ہے، جاؤ بس تمہارا کام ہے اللہ کا حکم ماننا اور اس کے اندر داخل ہو جانا، آگے کامیابی اللہ نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا کہ کتب اللہ، لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدوا، اور نہ تم لوٹنا، نہ تم ارتداد کرنا، علی ادبارکم، اپنے پیٹھوں پیچھے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹو گے خسارہ پانے والوں میں سے، کہ یعنی تم نے مرتد نہیں ہونا، اللہ کے حکم کوئی نافرمانی نہیں کرنی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کے حکم کو مانو، اگر تم نے نہ مانا تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، تو آگے سے کہنے لگے اے موسیٰ وہاں پر تو ایک بڑی ہی جابر قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ خود ہی یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو ہر کام تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم کو بھی یہی سکھاتے ہیں۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر وہ یہاں سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم وہاں چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، تو کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے، یعنی جن کے اندر خوف خدا تھا، انعم اللہ علیہما، اور یہ اللہ کا خوف جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، انعام کیا اللہ نے ان دونوں کے اوپر، ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے ان سے اپنی قوم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ ان کے دروازوں سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، تو پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ لَغَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ جو اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ فتح رکھ دی ہوئی ہے تو ہمارا کام صرف قدم کو آگے بڑھانا ہے، ہمارا کام ارادہ کرنا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کو اس چیز سے کی طرف رغبت دلائی کہ تم چلو تو صحیح، تم ان دروازوں کے اندر داخل تو ہو جاؤ، پھر جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب آؤ گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کے اوپر پس بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی اس بات کو یقیناً سمجھو۔ آج یہی ہمارے اندر بھی کمی ہو گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا یقین جو ہے وہ متزلزل ہو گیا، ڈگمگا گیا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، کہنے لگے اے موسیٰ بے شک ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے اس میں، ابدا کبھی بھی، ما دامو جب تک رہیں گے، فیہا اس میں، فذهب پس تو جا، بس جا، انت و ربک تو جا اور تیرا رب جا، فقاتلا پس تم دونوں قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، عاجزی انکساری کے ساتھ کہا کہ اللہ مجھے تو صرف اختیار ہے اپنی جان پر، واقعی اور اپنے بھائی کی جان پر، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس اللہ تو ہمارے اور ہماری اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم، پس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک حرام کر دی میں نے تمہارے اوپر 40 سنہ، اس زمین کو یہاں سے نکلنا تمہارے اوپر 40 سال تک حرام کر دیا۔ یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے رہے زمین میں، فلا تعصى علی القوم الفاسقین، پس نہ تم غم کرو اس فاسق قوم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی طے کے اندر، میدان طے کے اندر جو ہے مقید کر دیا، وہ 40 سال تک اس کے اندر بھٹکتے رہے۔ ان کی وہ جو بزدل قوم تھی جب اسی میں مر کھپ گئی اور جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، ان کے اندر اس مشقت کے اندر رہ کر ان کے اندر لڑائی کی طاقت آ گئی، سوجھ بوجھ آ گئی، اپنا علاقہ چھڑوانے کی ان کے اندر طلب پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 40 برس کے بعد یہاں سے نکالا۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، ان کے لیے 12 چشمے جو تھے پتھر سے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔
آگے اللہ تعالیٰ ہم کو حابیل و قابیل کا قصہ سناتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد یہ 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ حسد بہت بری چیز ہے، بہت بری ایسی وجہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا. حسد شیطان نے ان سے حسد کیا، شیطان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. انہوں نے خاتم الانبیین، اور یہ یہودی جو ہیں آج یہ بھی خاتم النبیین سے جو ہے ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ حسد کی ہی وجہ سے ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھیے ان کے اوپر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب انہوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی من الآخر دوسرے کی. قال لأقتلنک، کہنے لگا وہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا تجھ کو. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو بھائی نے اس کو کہا کہ اللہ بے شک متقین کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، تقوی والے کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. لئن بسطت الیہ یدک، اگر تو نے میری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، لتقتلنی، کہ تو مجھ کو قتل کر دے، ما انا بباسط، تو نہیں ہوں میں بڑھانے والا، یدیک، اپنے ہاتھ کو، الیک، تیری طرف، لاقتلک، کہ میں تجھ کو قتل کروں. انی اخاف اللہ، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے تیری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں بھی ظالمین میں سے ہو جاؤں گا. اس قصے کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو بھی آگے سزا کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر آگے فرمائیں گے. دونوں بھائیوں کا قصہ جو ہے کافی طویل ہے، کہ جس میں تفسیر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ قربانی پیش کرنی تھی. اور ان میں سے ایک نے جو حابیل تھا، اس نے بہت اچھا عمدہ مال اللہ تعالیٰ کو پیش کیا، اخلاص کے ساتھ پیش کیا، محبت کے ساتھ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ردی اور اپنی نکھند چیز جو تھی وہ اللہ کے ہاں قربانی کے لیے پیش کی. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ خالص چیز کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ دی ہوئی چیز کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی، اور یہ اس کے ساتھ حسد کرنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اور اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا. انی اریدو، اور بے شک میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو ہی اپنے سر پر لے لے میرا اور اپنا گناہ، فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے آگ والوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالمین کا. فطوعت لہ نفسہ، پس مائل کر لیا اس کو اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، پس قتل کر دیا بھائی کو اس کو، فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے. کہ جب اس نے قتل جیسا قدم اٹھایا تو وہ ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا، اب وہ اس کی لاش کو اٹھائے پھر رہا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی اس کو کیسے چھپائے، بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو، یبحث فی الارض، جو کرید رہا تھا زمین کو، لیریہ کیفا، تاکہ اس نے بھی اپنے دوسرے کوے کو مارا تھا تو وہ اس کو چھپانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے چھپائے، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے اس کو، کیفا یواری، کہ کیسے وہ چھپاتا ہے، سوءت اخی، اپنے بھائی کی لاش کو. قال یا ویلتا، اور پھر جب اس نے یہ منظر دیکھا دونوں کووں کا، کہ وہ دونوں کوے اس کے سامنے آئے، انہوں نے لڑے آپس میں، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر اب وہ جو مرا ہوا کوا تھا اس کو چھپانے کے لیے دوسرے کوے نے، جو قاتل کوا تھا، اس نے زمین کو کریدا، اور اس میں اس کو رکھ کر، مرے ہوئے کوے کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی. تو کہنے لگا یا ویلتا، ہائے بدبختی میری، اعجزت ان اکونا، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، مثل ھذا الغراب، اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، فواریا سوءت اخی، کہ پس میں چھپا دیتا اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین، اور وہ اپنی اس چیز پر بڑا پشیمان ہوا کہ مجھے اتنی سی بات بھی نہیں سوجی ہے. من اجل ذالک، اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے
کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا بنی اسرائیل کے اوپر، انہ من قتل نفسا، کہ جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی نفس کو، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، او فساد، یا فساد کرے گا فی الارض، زمین میں، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے قتل کر دی تمام انسانیت، ومن احیاها، اور جس نے زندہ کیا انسان کو، فکأنما، گویا کہ بے شک احیا الناس جميعا، تمام انسانیت کو اس نے جو ہے وہ زندہ کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور بلا شبہ آئے ان کے پاس ہمارے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ، 7 دلیلوں کے، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بے شک بہت سارے ان میں سے، بعد ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اس کے باوجود انہوں نے زمین کے اندر حد سے گزرنے والے تھے۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ، بے شک وہ لوگ جو لڑائی کرتے ہیں، حرب کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ان کا بدلہ کیا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر، فساد کرنے کی، أَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ قتل کر دیے جائے، او يُصَلَّبُوا، یا وہ سولی چڑھا دیے جائے، او تُقَطَّعَ، یا کاٹ دیے جائیں، أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمتوں سے، او يُنْفَوْا، یا بدر کر دیے جائیں، من الارض، زمین سے، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، ذالک، یہ لہم، ان کے لیے، خزی، رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، کہ دنیا میں ان کو یہ سزا دی جائے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اسی قصے کی مناسبت سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا بتائی گئی ہے، کہ یعنی کسی کو سولی دی جائے گی، کسی کو قتل کیا جائے گا، کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ جو 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلے کو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرو، محنت کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح پانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سارے قرآن پاک میں بتائے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو فلاح پا جانے والے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ کہ کوشش کرنا، محنت کرنا، اللہ کے راستے کی طرف بھاگ دوڑ کرنا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ذرائع ڈھونڈو، ایسے اعمال ڈھونڈو جس سے تم اللہ کی طرف اور مزید جو ہے بڑھتے چلے جاؤ، تو پھر اس طرح تم کامیابی پا لو گے۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، بے شک ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے، ومثلہ، اور جو اس جیسا ہے، معاہو، ساتھ اس کے، لیفتدوا، کہ وہ فدیے میں دے دیں، بھی اس کو، من عذابی، عذاب سے چھٹنے کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ما تقبل منہم، نہ قبول کیا جائے گا ان سے، کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اس بات کو نہ مانا، انہوں نے اور وسیلے اور ذرائع اختیار کیے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت والے دن پوری زمین بھر کر بھی جو کچھ اس کے اندر ہے، جو اللہ نے اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں، وہ سب بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ آج دنیا میں ایک نیک عمل کیا ہوا، ایک رکعت، ایک سجدہ اللہ کے لیے خالص کیا ہوا، ایک دانہ، ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہوئی، اور ایک اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا ہوا، کتنے سالوں تک اس کو دور فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشانی کی جگہ کو آگ جلانے سے اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، کہ اللہ تعالیٰ آج دنیا میں چھوٹے سے عمل کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ان کے جگہ جگہ انعامات کا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں، اپنی رضا کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن ایک قیامت کا دن جب آئے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کوئی چیز، سبحان اللہ کتنی بڑی چیز اللہ نے کہا کہ زمین اور زمین بھر کر اس جیسی ہی تمام چیزیں اللہ کچھ بھی قبول نہ کرے گا۔ یریدون، وہ چاہیں گے، یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں آگ میں سے، وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں وہ اس سے نکلنے والے ہوں گے۔ اللہم
اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی ہمیشہ رہنے والا۔ والسارق والسارقۃ، سارقۃ چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، واپس کاٹ دو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو کمایا انہوں نے، نکالا عبرتناک من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ فمن تابا، اور جو توبہ کرے بعد اس کے ظلم ہی، اپنے ظلم کے، واصلح، اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ لوٹ آئے گا اس کے اوپر۔ کہ سبحان اللہ، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد اور اس کی سزا بھی کتنی دردناک اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ سب کے لیے وہ عبرت بن جائے گی اور پھر وہ دوبارہ کسی کو کرنے کا حوصلہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چور مرد ہو عورت ہو، تو اپنے لیے اپنے پاس سے تم کوئی قانون نہیں بناؤ گے، جو قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا اس کو نافذ کرو۔ اس کے اندر اس قانون کو نافذ کرنے کے اندر تمہاری عافیت ہے۔ ان کے ہاتھوں کو دائیں مخالف سمت سے کاٹ دو۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت کے ساتھ اس کو نافذ کہا ہے، اب اس کو تم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد باز آ جاتا ہے، جو اپنے اس ظلم سے رک جاتا ہے، جو اس کے بعد جو ہے یہ کام ایسے نہیں کرتا، تو اس کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہیں۔ الم تعلم ان اللہ، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے کسی سے پوچھنا نہیں، کسی سے جو ہے رکنا نہیں، کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو فیصلے کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کام کرنا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا لا یحزنک الذین، نہ غمگین کر دیں آپ کو وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو بھاگ دوڑ میں جلدی کر رہے ہیں، جو کفر کے اندر جو ہے بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا آمنا، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ایمان لائے، بھی افواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی منافق لوگوں کی بھاگ دوڑ جلدی کرنا، کامیابی حاصل کرنا آپ کو غمگین نہ کرے۔ ولم تؤمن، اور جب کہ نہیں وہ ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دل، یعنی کہ ایمان کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ ہے، دل میں بھی ایمان ہونا چاہیے، زبان پر بھی ایمان ہونا چاہیے اور عمل سے بھی یہ ایمان دکھنا چاہیے۔ ومن الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے، سماعون للکذب، وہ سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، سماعون لقوم آخرین، اور وہ سنتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی ان کے قرندے جو ہیں وہ چپکے چپکے آ کر آپ کے پاس آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، اپنے آپ کو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جبکہ ان کے دل میں اسلام نہیں ہے، اور وہ بھی آپ کو غمگین نہ کریں جو یہودی ہیں، یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس خود نہیں آتے ہیں۔ لا یاتوک، نہیں وہ تیرے پاس آتے، یحرفون الکلمہ، وہ باتوں کو، کلام کو جو ہے پھیر دیتے ہیں، من بعد مواضعہ، اس کے اصل ٹھکانے سے۔ جب آپ ان سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کتاب میں فلاں جو ہے کام، اس کے بارے میں کیا حکم لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو توڑ موڑ کر پیش کرتے تھے، یا اس صفحے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، یا اس صفحے کو کتاب میں سے غائب ہی کر دیتے تھے، پھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، اوتیتم ھذا، کہ اگر تمہیں تمہارے مطلب کے مطابق جو ہے فیصلہ دیا جائے، فخذوہ، پس اس کو لے لو، وَإِن لَّم تُؤْتَوْهُ، اور اگر نہ تم کو دیا جائے، فاحذروا، تو اس سے فیصلہ کروانے سے بچو، کیونکہ جب میثاق مدینہ ہوا تھا تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا۔ جب آپس میں کوئی جھگڑا ہوگا، کسی کام کا فیصلہ کروانا ہوگا، تو وہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اولئک الذین، ومن یرید اللہ، اور کون ہے جو ارادہ کرے اللہ تعالیٰ سے، فتنتہ، کہ فتنے میں ڈالنے کا، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ اس کو فتنے میں ڈالے گا، فلن تملک لہ، بس ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اس کے لیے، من اللہ شیئا، کہ اس کو تم اللہ
کہ بالمقابل کوئی تھوڑا بہت بھی تمہارے پاس کچھ اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لو. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ، کہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کے دلوں کو. پاک دل اسی کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے تقوی والا دل ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، ایمان والا دل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگ، ایسے منافق اور ایسے اہل کتاب میں سے ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب، وہ سنتے ہیں جھوٹ کے لیے. وَأَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، اور وہ کھاتے ہیں حرام. فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر وہ آئیں تیرے پاس، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو جب وہ تیرے پاس آئیں، تیرے سے فیصلہ کروانے آئیں، تو تو نے کسی کی خواہشات پر فیصلہ نہیں کرنا. آپ نے او اعراض عنہم، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، بس چاہو تو فیصلہ کرو ان کے درمیان اور چاہو تو اعراض کرو ان سے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے اعراض کرو، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو ہرگز نہ تیرا کچھ بگاڑ سکیں گے. یعنی آپ نے فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے، عدل کے ساتھ کرنا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں کرنا. اگر آپ ان سے اعراض کریں کہ نہیں میں نہیں فیصلہ کرتا، جاؤ اپنی کتاب کے مطابق جیسے تمہارا ہوتا ہے اس طرح سے کر لو، تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ، اور جب آپ نے فیصلہ کرنا ہو ان کے درمیان، بالقسط، تو فیصلہ کیجئے انصاف کے ساتھ. ان اللہ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ کیوں کر آپ کو منصف مانیں گے. وَعِندَهُمُ التوراۃ، ان کے پاس تو اپنی تورات ہے. فیہا حکم اللہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. ثم یتولون من بعد ذلک، لیکن اس کے باوجود وہ پھر گئے اس سے، انہوں نے اپنی کتابوں میں سے احکامات کو بدل ڈالا. اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے، اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا دوبارہ موقع نہ ملے جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے میں سزا بتائی ہے، جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں. چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن اور سکون میسر آ جائے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. آج کی دنیا کے جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فسادیوں کے جو بڑے بڑے دو گروہ ہیں، منافقین اور یہودی، یہ ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے تھے، اور یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چالیں چلتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو اس سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ یہودی جھوٹ بولتے اور جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا بھی اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کتابوں کا ذکر فرمایا. تینوں کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے کہ ان کے اندر ہدایت ہے، ان کے اندر جو ہے صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے پاس کیوں کر آئیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ پھر جاتے ہیں اس سے. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ اس لیے پھر جاتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں. ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنا ہے کہ اگر ہم بھی اس طرح اپنی کتاب سے پھرتے ہیں، اپنی کتاب کی بات نہیں مانتے، اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، نہیں ہیں یہ لوگ ایمان والے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی، بے شک اتاری ہم نے تورات، اس میں ہدایت ہے، والنور، اور نور ہے. یحکم بہا النبیون الذین، یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، اس نور کے ذریعے نبی، الذین اسلموا، اور وہ لوگ جو اسلام لائے، للذین ہادوا والربانیون، اور ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے اور جو اللہ والے ہیں، والاحبار، اور جو کہ ان کے عالم ہیں، بما استحفظوا، بسبب کہ ان کو حفاظت سونپی گئی تھی، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، وکانوا علیہ شہداء، اور یہ اس کے اوپر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو بھی کتابوں کا محافظ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حفاظت کرنے والا بنایا ہے. تو فلا تخشوا الناس، پس نہ تم لوگوں سے ڈرو، لوگوں سے ڈرتے ہوئے اپنے قانون کو نہ بدلو، اللہ کی کتاب کو نہ بدلو. واخشونی، مجھ ہی سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ تم بیچو میری آیات کو ثمنا
ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض اور اس دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے میری آیات میں رد و بدل نہ کرو۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جس نے نہ فیصلہ کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے اس کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ سب کافر ہیں۔ وکتبنا علیہم، بس لکھ دیا ہم نے اس کتاب میں، فیہا ان النفس، بے شک جان کے بدلے بالنفسی جان ہے، والعین بالعینی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانفی، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذنی، اور دانت کے بدلے دانت، والسن، کان کے بدلے کان، والسن بالسنی، اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص، اور بڑے بڑے زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق بہ، اور جو کوئی معاف کر دے اس کو، فهو کفارۃ لہ، تو وہ اسی کے لیے کفارہ بن جائے گا، کہ جس نے معاف کیا تو اس نے بھی تو کوئی گناہ کیے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اس معاف کر دینے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جس نے نہ فیصلہ کیا، پھر اللہ پلٹ کر کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کس کا مانا جائے گا؟ کتاب کا، اللہ کا۔ جس نے نہ فیصلہ مانا، اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور اسی کے اوپر، یعنی کہ قفینا، اسی کے ان قدموں کے اثار پر، انہی کے جو احکامات تھے انہی کو لے کر عیسیٰ بن مریم آئے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتے تھے اس چیز کی جو ان کے سے پہلے تھی، یعنی کہ جو تورات کی انہوں نے تصدیق کی، بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو تھی انجیل اور دی، اس کے اندر بھی اللہ کہتے ہیں ہدایت اور نور ہے۔ وہ مصدق لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان سے پہلے آ گئی، من التورات، تورات میں سے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ ولیحکم اہل الانجیل، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل، بما انزل اللہ فیہ، اس کے مطابق جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ ومن لم یحکم، اور جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کے مطابق، بما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اور اتاری ہم نے تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلی ہیں، من الکتابی، کتابوں میں سے، کہ قرآن سب کی تصدیق کرتا ہے، ومحیمنا علیہ، اور وہ حفاظت کرنے والی ہے ان کے اوپر، وہ نگہبان ہے ان کے اوپر۔ فاحکم بینہم، پس فیصلہ کرو ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع اہواءہم، اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، جب آپ کے پاس حق آ جائے تو پھر آپ نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، حق کی پیروی کرنی ہے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہر ایک کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے مطابق ہر امتوں کے لیے ایک رستے مقرر کیے، منہاجا، اور ان کے لیے شریعتیں مقرر کیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یعنی کہ احکامات تو یہی تھے، ایک اللہ ہی کی عبادت تھی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، صدقات، زکوٰۃ، یہ سب احکامات اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن ان کے تھوڑے تھوڑے طریقے مختلف تھے، ان کی ادائیگی کرنا مختلف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اللہ اگر چاہتا تو بناتا تم کو امۃ واحدہ، ایک ہی امت، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ آزمائش کرتا ہے تمہاری، فِيمَا آتَاكُمْ، اس کے ساتھ جو وہ تم کو دیتا ہے، وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر دور میں تم نے کیا کرنا ہے، پس دوڑ لگا دو نیکیوں کی طرف، بھاگو تم نیکیوں کی طرف۔ تو بھاگنے کے لیے تمہیں اپنا وزن ہلکا رکھنا پڑے گا، اپنا سامان دنیا کا جو ہے محبت اس کو ہلکا رکھنا پڑے گا۔ الَّلَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تمہارا لوٹ جانا ہے، جمیعاً سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ خبر دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ، ساتھ جو تم تھے، فِيهِ تختلفون، اس میں اختلاف کرتے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللہ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ تم پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی، فَاحْذَرْهُمْ، اور بچیے ان سے، ڈریے ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ یہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دیں، عن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بعض اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہے۔ تو اس طرح سے بچتے رہیے، ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، آپ کے حکم کو نہیں مانتے، آپ کی بات کو نہیں مانتے تو ان کو چھوڑ دیجئے، جیسے اللہ نے پیچھے کا، ان سے درگزر کیجئے، اعراض کیجئے۔
فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ لوگ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے مڑتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّمَا تو جان لیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یرید اللہ چاہتا ہے ان یصیبہم یہ کہ پہنچے ان کو ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو اللہ دے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک بہت سارے انسان البتہ وہ فاسق ہیں، انسانوں کی اکثریت فاسقین میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پکا سچا مومن بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ افا حکم الجاہلیتی کیا پس یہ حکم چاہتے ہیں جاہلیت جیسا یبغون اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں کہ جیسے پہلے احکامات تھے مرضی کے مطابق جو ہے جو بھی کوئی طاقتور ہے وہ دوسرے کو دبا رہا ہے، اس کا مال کھا رہا ہے، ان کی عورتوں کو جو ہے بے عزت کر رہا ہے، اور اسی طرح جس کو چاہا مار دیا جس کو چاہا زندگی دے دی۔ کیا ایسے جاہلیت جیسے دنیا میں قوانین چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما اور کون ہے جو زیادہ اچھے طریقے سے حکم دینے والا ہو لقوم یوقنون واسطے اس قوم کے جو یقین کرنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، یہ مضمون بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی ہماری بھلائی کی خاطر ہی ہے کہ ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى نہ تم بناؤ یہود و نصارہ کو اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض ہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم اور جس نے بھی دوستی کی ان کے ساتھ منکم تم میں سے فإنہ منہم تو بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کا ہم نے سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر پڑھا، سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ اگر تم نے ان کے ساتھ دوستیاں کی، ان کے جو ہے رسم و رواج کو پسند کیا، ان کے طریقوں کو پسند کیا، ان جیسے طریقے اپنانے کی کوشش کی تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتا ظالم قوم کی۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ بس تم دیکھتے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، یسارعون فیہم وہ جلدی کرتے ہیں فیہم اسی میں، وہ اسی روگ کے اندر ہی اپنے دل کے اس پر روگ کو بیماری کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ سے توبہ طائب نہیں کرتے بلکہ اسی کے اندر ہی جلدی کر رہے ہیں۔ اور وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی زمانے کی گردش ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح بس ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کی کوئی بات لے آئے اور امر من عندہ یا کوئی اور حکم اس کی طرف سے آ جائے، فیصبحوا علی ما اسروا پھر وہ رہ جائیں اس پر جو وہ چھپا رہے ہیں، فی انفسہم اپنی جانوں کے اندر، اس پر وہ نادمین پشیمان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی خوشخبری لے آئے، مسلمانوں کو ایسا جو ہے وہ طاقت عطا فرما دے، مسلمانوں کو ایسا غلبہ عطا فرما دے کہ ایسے جو دل کے روگی لوگ ہیں یہ اس وقت پچھتائیں اور کہیں کہ ہم نے کیوں نہ مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ کہ یہ وہ سب لوگ تھے اقسموا تم قسمیں کھایا کرتے تھے باللہ اللہ کی جخت ایمانہم بڑی پکی قسمیں، انہم لمعکم کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، کہ ان لوگوں کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے تھے جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور جھوٹا ساتھ دینے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ لَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسرین پس برباد ہو گئے ایسے لوگوں کے اعمال اور وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے یہ اعلان فرما رہے ہیں، ہمیں اس کے اوپر بہت غور رکھنا چاہیے کہ آیا ہمارے اندر ایسی یہ خوبیاں ہیں، ہمارے کسی بھی دور میں کسی بھی معاملے کے اندر یہ جو رکوع ہے بہت ہی اہم رکوع ہے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ایک مومن کی جو پرکھ ہے وہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اعلان فرما رہے ہیں ایمان والو من یرتد منکم ایمان والو جو کوئی پھر گیا تم میں سے ان دینی ہی اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم تو ان قریب اللہ تعالیٰ لے آئے گا ایسی قوم کو یحبہم ویحبونہ وہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کریں گے اللہ سے، اذلۃ علی المؤمنین اور مومنین کے اوپر وہ بہت ہی نرم ہوں گے، جھک جانے والے ہوں گے، اپنے آپ کو جھکا دیں گے، عزت علی الکافرین اور کافروں کے اوپر وہ بڑے زبردست ہوں گے، جنگجو ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، محنت کوشش مشقت کرنے والے ہوں گے، تلوار اٹھانے والے ہوں گے، اور اس راستے میں ولا یخافون نہ وہ ڈریں گے لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دور دیکھیے، اس کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، اور اس کے بعد بھی جو تمام دور مجاہدین کا ہے آج تک بھی دیکھیں کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اور آج بھی ان کے اندر یہی خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ مومنین کے لیے نرم ہوں اور کفار کے لیے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ غصہ ہو۔ اللہ نے ہمیں کسی بھی کافر کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے،
کہ سوائے اس کے کہ جب وہ آمنے سامنے آ جائے اور پھر اس کے اوپر تلوار اٹھائی جائے. لیکن یہ جذبہ، یہ دل کے اندر، ہر ایک کے اندر اس کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لازمی رکھی ہے اور ہونی چاہیے. ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے، علم والے ہیں. انما ولیکم اللہ، در حقیقت تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، الذین، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں. اور ایمان والوں کی کیا خصوصیت ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. ویؤتون الزکاۃ، اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ کو. وہم راکعون، اور وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ نماز کا پہلے بھی آ گیا ذکر، راکعون وہ رکوع کرنے والے ہیں. رکوع کرنے والے کیا ہیں؟ اکٹھے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جس نے بھی دوستی کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. فإن حزب اللہ، تو بے شک یہ اللہ کا گروہ ہیں. هم الغالبون، بس وہ ہمیشہ وہ غالب آ کر رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم برحمتک. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو مذاق. ولعبا، اور کھیل. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب. من قبلکم، تم سے پہلے. والکفار، اور کافروں کو اولیاء، دوست. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اور ہم مانیں نا کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. آج ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں فلاں سے دوستی، ہمیں پتہ ذرا سا بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے کے جو ساتھی ہیں جو اسکول میں ہیں یا باہر گلی محلے میں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم اس کو روکیں اور پھر وہ دوبارہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ پھر اس سے مل رہا ہے، اس سے دوستی کر رہا ہے، تو ہم اپنے بچے کے اوپر کتنا ناراض ہوتے ہیں. مار کٹائی تک بھی نوبت آ جاتی ہے، اس کو گھر میں بند کرنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے. اسی طرح وہ رب جو ہم سے 70 سے زیادہ ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ نہ تم بناؤ کافروں کو اور ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کو مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں. اہل کتاب میں سے ان کو اپنے اولیاء نہ بناؤ. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے. اتخذوها ہزوا، وہ بناتے ہیں اس کو، اذان کی آواز کو بناتے ہیں مذاق. والعب، اور کھیل. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی. سبحان اللہ، اذان کی بابرکت آواز، اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز، مؤذن کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فیصلہ ہونے کے بعد ان کو لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کی صورت میں حاضر کریں گے، اور جو ایسی ان کا مقام ہوگا جس کے اوپر سب رش کر رہے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اذان دیا کرتے تھے. مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہ اس کے حق میں گواہی دینے والی بنے گی. تو جبکہ کفار جو تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں. یہاں تو اللہ نے صرف ایک اذان کی آواز کا کہا ہے نا، تو وہ تو ہمارے تمام اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں. ہماری ذی الحجہ آ جائے گا تو یوم النحر کے اوپر کہ یہ خون جو ہے ضائع کیا جا رہا ہے، یہ گوشت جو ہے بیکار جا رہا ہے، اتنے اتنے مہنگے جانور ہو گئے ہیں، یہ خون ادھر ادھر بہا کے بدبو پھیلائی جا رہی ہے، بیماریاں پھیلائی جا رہی ہیں. وہ پہلے ہی سے ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈال ڈال کے اسکولوں کے اندر، اداروں کے اندر ان کو پختہ کر رہے ہیں کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ انتہائی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ جو ہے بہت ہی خرابی کا باعث بناتا ہے. تو اس کے لیے ان کے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ وہ اس کو کھیل تماشا بناتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں نہیں معلوم، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں کتنا ہے. قل یا اہل الکتابی، اہل کتاب، هل تنقمون، کیا تم انتقام لیتے، منا، ہم سے، الا ان آمنا، سوائے یہ کہ ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے. وما انزل الینا، اور جو کچھ اتارا ہے نازل کیا ہے ہم پر، وما انزل من قبل، اور جو کچھ نازل ہوا اس سے پہلے. یعنی ہمارا قصور کیا ہے، ہم سے یہ لڑائی کیوں کرتے ہو، ہم سے یہ بغض کیوں رکھتے ہو کہ ہمارا تورات پر بھی ایمان ہے، ہمارا زبور پر بھی ایمان ہے، ہمارا انجیل پر بھی ایمان ہے، ہمارا قرآن پاک پر بھی ایمان ہے. جو کچھ تمہارے اوپر، جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. وان اکثرکم لفاسقون، اور بے شک اکثریت تمہاری فاسق ہے. قل هل انبئکم بشر من ذالک، کہہ دیجئے ان سے کہ کیا میں خبر دوں تم کو بدترین چیز کی، مصوبۃ عند اللہ، ثواب کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ، جس پر لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے، وغضب علیہ، اور ناراض ہوا اللہ اس کے اوپر، وجعل منہم، اور کر دیا ان میں سے، قردۃ والخنازیر، بنا دیا ان کو بندر
اور خنزیر و عبادت طاغوت اور بندگی طاغوت کی، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدگی کے لحاظ سے یہ کام بہت ہی برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت، جس کے اوپر لعنت کر دی جائے، جس پر اللہ کے غصہ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر خنزیر بنایا، اولئک شر مکانہ، یہ وہ ہیں جو بدترین ہے ٹھکانے کے لحاظ سے، وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ زیادہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آئیں تمہارے پاس، آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا، اور جب جاتے ہیں داخل، جب یہ تمہارے پاس آئے تھے، داخل ہی ہوئے تھے، بالکفر، یہ کفر کے ساتھ آئے تھے، وہم قد خرجوا بھی، اور جب یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کے دل نہیں بدلے، ان کے دلوں کے اوپر قرآن اثر نہیں کیا، آپ کی گفتگو کا اثر نہیں ہوا، یہ اسی کفر کے ساتھ ہی نکل رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم، اور تو دیکھے گا بہت سارے ان میں سے جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے لیے، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں کے لیے، واکلہم السخط، اور حرام کھانے کے لیے، ولبئس ما كانوا يعملون، اور بہت ہی برا ہے جو انہوں نے عمل کیا۔ لولا ينهاهم الربانیون، کیوں نہ روکا ان کو ان کے ربانیوں نے، اللہ والوں نے، والاحبار، ان کے علماء نے، عن قولہم الاثم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں 63 نمبر آیت میں بتا رہے ہیں کہ علماء کا کیا ذمہ داری تھی۔ یہ علماء نے جو کتاب کے جو محافظ بنائے گئے تھے، جن کو کتاب سکھائی گئی تھی، ان کا کیا کام تھا؟ انہوں نے کیوں نہ ان کو روکا کہ وہ گناہ والی باتیں نہ کریں، وہ حرام نہ کھائیں۔ لبئس ما كانوا يصنعون، اور بہت ہی برا ہے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے گھڑا۔ علماء نے جو غلط دین جو ان کے سامنے پیش کیا، وہ بہت ہی برا کیا۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، بندے ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور وہ لعنت کر دیے گئے بسبب کہنے کے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سو کو، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ تعالیٰ تیری طرف اتار رہا ہے، طغیانا و کفرا، وہ مزید بجائے اس کے کہ عاجزی انکساری اللہ کی قربت کی طرف بڑھے، بلکہ وہ سرکشی میں اور کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں ان باتوں کا یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت والے دن تک۔ کلما اوقدوا نارا، جب کبھی بھی یہ آگ جلاتے ہیں، للحرب، جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، بجھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ۔ یہ کافر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے وقت دنیا میں فساد کرتے رہیں، اور یہ مل کے ان کی کوششیں فساد کرنے کے لیے، جنگ و جدال کرنے کے لیے جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو جو ہے مٹا دیتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی، وَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ، لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر بے شک اہل کتاب، آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، تو ضرور ہم ہٹاتے ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، ولا ادخلنہم، اور ہم ضرور داخل کرتے ان کو، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ تو وعدہ ہے نا، اور جو بھی انبیاء گزر چکے ان کی جو لوگ تھے ان کے ساتھ تھے، اور اسی طرح وہ جو ہے اپنے نبیوں کی احکامات جو وہ لے کر آئے اس کی پیروی کرتے رہے، تو ان کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تم آج بھی ایمان لے آتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہو تو ہم تمہاری بھی سیئات کو دور کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو مٹا کے تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب نے، لأکلوا من فوقہم، تو ضرور یہ کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور جو اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی اللہ ان کو اتنا رزق دیتا، اوپر نیچے سے ان کو رزق عطا فرماتا۔ منہم امت مقتصد، اور ان میں ایک جماعت ہے جو بیچ کی راہ پر ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے
کہ جو لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، جو کہ غلط کام کرتے ہیں، کافرین کی ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو اتارا آپ کی طرف آپ کے رب نے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ نے اپنے رب کی رسالت کو پہنچایا نہیں ہے۔ یعنی آپ نے کسی سے ڈر کر یہ نہیں کرنا کہ میں نے ان کو یہ بات پہنچانی نہیں ہے، میں نے اللہ کے حکم کو چھپا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر حال میں کہا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات جو ہے ان تک پہنچا دیجئے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کی رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کی بھیجی ہوئی وحی میں سے کچھ چھپا لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا تجھ کو انسانوں سے، یعنی جو خوف و ہراس ہے اور آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے، تقریباً 17 کے قریب آپ کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے جو یہودیوں، منافقوں اور جو ہے اور قبائل کی طرف سے آپ کے اوپر کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ آپ میری رسالت کو پورا پہنچائیں، میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے ہیں کافر قوم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے مسلسل یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دوست رہو، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ قرآن کریم جو ہے کہ صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ یہ ان نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ کی ساتھ جو ہیں پھر دوستیاں بڑھاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ رہے گا۔ اس لیے اگلی آیات میں ہم نے جو ابھی پڑھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ مسلمان اس ارتداد کو کہ پھر جائیں اس دین سے، اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اس کا بہترین حل یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو بھیج کی راہ میں چلتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، جب تک کہ تم تورات کو پوری طرح سے قائم نہیں کر لیتے ہو تم کسی چیز پر نہیں ہو، والانجیل، اور انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ اتارا اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے تمہاری طرف، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور یہ جو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن اتار رہے ہیں یہ زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے، مَن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، سرکشی اور کفر کے اندر ہی وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فلا تعس علی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ، یہ رنج پہنچتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ آپ اپنی جان کو گھلا ڈالیں گے، کہ آپ ان کو قرآن سناتے ہیں لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ساتھ ساتھ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر غم نہ کھائیں، یہ کافر قوم ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور صابی لوگ، والنصارى، اور وہ جو نصارہ ہیں، من آمنا، جو کوئی بھی ایمان لایا باللہ، ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے، وعمل صالحا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اللہ پاک پھر ہم کو یاد دلا رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں بلا شبہ ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجا ان کی طرف رسولوں کو، کلما جاءہم رسول، جب کبھی بھی آئے ان کے پاس ان کا رسول، بما لا تخوان
انفسهم، ایسی چیز کے ساتھ جو نہیں پسند آئی ان کو اپنی جانوں کے لیے، فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، تو جس گروہ کے اوپر کسی گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ایسا کرنے سے انہوں نے سمجھا وحسبوا، انہوں نے گمان کیا اللہ تکون فتنۃ، کہ نہ رہے گا باقی فتنہ، یعنی کہ وہ اس کو فتنہ سمجھتے تھے، آزمائش سمجھتے تھے، وہ اپنی اس جو مرضی کی زندگی تھی اس کے اندر کسی چیز کو دخل اندازی جو تھی اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، انہوں نے جس پر بس جیسے چلتا اس کو جھٹلانے پہ یا اس کو قتل کرنے پر ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے، اللہ تکونا فتنۃ، کہ نہ رہے گا باقی فتنہ، فعاموا وسموا، بس وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر لوٹ کر آیا اللہ ان کے اوپر، ثم عاموا، پھر وہ بہرے ہو گئے، وسموا، اندھے ہو گئے وہ اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت زیادہ اکثریت ان کی اللہ کا حکم سننے کے بعد، اللہ کی معافی آ جانے کے بعد، اس کے باوجود وہ گونگے بہروں کی طرح انہوں نے اس کتاب کے ساتھ اللہ کے احکامات کے ساتھ سلوک کیا، واللہ بصیر بما یعملون، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، بلا شبہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی تو مسیح بن مریم ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور کہا مسیح نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے برات کر رہے ہیں کہ مسیح بن مریم جو تھے انہوں نے تو آ کے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ، اور بے شک جس نے بھی شرک کیا ساتھ اللہ کے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک حرام کر دی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے کوئی مددگار، یعنی کہ مسیح بن مریم نے تو آ کر یہ پیغام دیا تھا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا تین میں سے تیسرا اللہ ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک اللہ کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہیں وہ باز آئیں گے، عَمَّا يَقُولُونَ، اس کہنے سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور یقیناً ان کافروں کو ان میں سے دردناک عذاب پہنچے گا، کہ جس نے اس کہنے سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سخت دردناک عذاب دیں گے، افلا یتوبون الی اللہ، کیا پس نہیں تم توبہ کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور وہ بخشش مانگتے اس سے، وہ اللہ تو واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تو درگزر کرنے والا مہربان ہے، کہ اگر وہ ساری زندگی بھی کہتے رہے اور مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح بن مریم مگر اللہ کے رسول، مگر قاصد ہیں ایک، قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے تحقیق ان سے پہلے بھی رسول، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی پارسا تھیں، کانا یاکلان الطعام، اور تمام انسانوں کی طرح ان کے اندر بھی یہ ذوف تھا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انظر دیکھو کیف نبین لهم الآیات، آیاتی کی کس طرح کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر مسیح بن مریم کا سارا کردار ہمارے سامنے رکھا، ان اہل کتاب کے سامنے رکھا، ثم انظر الی انا یؤفکون، پھر دیکھو یہ کیسے بھٹک رہے ہیں، کیسے بہک گئے، قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے ان سے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یملک، اس کی جو نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے، ضر ولا نفع، کسی تکلیف کا اور نہ ہی نفع کا، واللہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ وہی سننے والا علم والا ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا دینکم، اے اہل کتاب نہ غلو سے کام لو اپنے دین میں، غیر الحق، بغیر حق کے، بنا حق کے بغیر جو ہے حق کے علاوہ جو اپنی دین کو اور زیادہ بڑھا کر پیش نہ کرو، ولا تتبعوا اهواء، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، قوم ایسے لوگوں کی، قد ضلوا من قبل، جو بھٹک گئے تھے اس سے پہلے، واضلوا کثیرا، اور گمراہ کیا انہوں نے بہت سو کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور خود بھی گمراہ ہوئے سیدھے راستے سے، لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر، کفروا جو کافر ہوئے، من بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسی ابن مریم، اور عیسی بن مریم کی زبان سے، یعنی انہوں نے بھی ان کے اوپر جو اہل کتاب میں سے
بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ بن مریم نے ان کے اوپر لعنت کی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ لعنت اس وجہ سے کی گئی کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے گزرنے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر، اور تھے یہ نہیں باز آتے ناپسندیدہ چیزوں سے. فعلوہ، اور ان کو کرتے ہی رہتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ نہیں باز آتے تھے. آج ہم اگر اپنی روش کو دیکھیں، اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے ملک شہر کو، اپنے محلے کو دیکھیں تو ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو کہ ہم کرتے چلے آ رہے تھے. کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی دردناک ان کے لیے عذاب، ذلت والے عذاب، رسوائی والے عذابوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ان کا کردار ہمارے سامنے رکھا ہے کہ وہ نہیں باز آتے تھے ناپسندیدہ باتوں سے. فعلوہ، پس وہ کرتے رہتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، اور بہت ہی برا تھا البتہ جو وہ کرتے تھے. ترا کثیرا منہم، تو دیکھے گا اکثریت ان میں سے یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستیاں کرتے ہیں پھرتے ہیں کافروں ہی کی طرف. لبئس ما قدمت لہم، اور بہت ہی برا ہے جو آگے بھیجا انہوں نے اپنے لیے اپنی جانوں کے. ان سخط اللہ، کیا بھیجا انہوں نے؟ اللہ کی ناراضی. وہ اللہ کی ناراضگی کو انہوں نے سمیٹا. علیہم، جو ان کے اوپر ہوئی. وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی انہوں نے کیا بھیجا؟ انسان اس دنیا میں عمل کر رہا ہے اور آگے بھیج رہا ہے. اس کا صلہ جو ہے بے شمار چیزوں کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں نہیں ملتا. یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے. جو ہے وہ ہم کو جو نظر آنا ہے دارالجزا نہیں ہے کہ جس کا بدلہ ہمیں یہاں ملے. کچھ چیزوں کا بدلہ اگر ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے تو بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کا بدلہ ہم کو اگلے جہان میں دیا جائے گا. تو اگلے جہان میں انہوں نے کیا بھیجا ہے اپنے ہاتھوں سے؟ اللہ کا ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ کا عذاب کو انہوں نے اپنے لیے لکھ دیا. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو نازل ہوا ان کی طرف. مَتَّخَذُوهُمْ، اور نہ وہ بناتے ان کو اولیاء دوست. ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثریت ان کی فاسق ہے. لتجدن اشد الناس عداوۃ، اور ضرور تو پائے گا زیادہ لوگوں میں عداوت جو ہے للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے. الیہود والذین اشرکوا، یہودیوں کو اور مشرکوں کو تو مسلمانوں کا ایمان والوں کا بہت زیادہ دشمن پائے گا. ولتجدن اقربہم مودۃ، اور دوستی کے لحاظ سے زیادہ قریب پاؤ گے للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے. الذین قالوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا انا نصارا، کہ بے شک ہم ہیں نصارا. عیسائیوں کو دوستی کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے ایمان والوں کے قریب پاؤ گے. ذالک بان منہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں سے ہیں قسیسینہ، پڑھنے والے، ورہبانا، اور اللہ والے، وانہم لا یستکبرون، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ تکبر نہیں کرتے، حق کا انکار نہیں کرتے جب حق ان کے سامنے آ جاتا ہے. جیسا کہ ہم انشاءاللہ کل اگلا پارہ پڑھیں، 7واں پارہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ فوراً جو ہے اس حق کو تسلیم کر لیتے ہیں. حق کا انکار کرنے والے حقیقت میں وہی تو تکبر کرنے والے ہیں. تو یہ جو ہے عیسائی لوگ ہیں، ان کو جب بات کی جاتی ہے تو یہ سنتے بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو قبول کرنے والے بھی ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اللہ سے دعا ہے کہ اے ہمارے پیدا کرنے والے جلیل و کریم رب، اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری مملوک ہیں. اللہ تو ہمارا حاکم ہے، ہم تیری محکوم ہیں. اے اللہ تو قادر و مطلق ہے، ہم مجبور و مغلوب ہیں. آپ بے نیاز ہیں اور ہم محتاج ہیں. اللہ ہماری پریشانیاں اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمارے فیصلے تیرے ہی اختیار میں ہیں. اے ہمارے عزت و عظمت والے رب، پاک و برتر رب، آپ کی پناہ کے علاوہ ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ نہیں ہے. آپ کے سہارے کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، تیرے در کے علاوہ ہماری کوئی درگاہ نہیں ہے. آپ کی رحمت ہمارا زاد سفر ہے. اے اللہ، تیری مغفرت ہماری پونجی ہے. اے ہمارے قدرتوں، برکتوں، رحمتوں، خوبیوں، شانوں والے، بڑائیوں والے رب، تو نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے. جو اس میں داخل ہوا نہ وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا. جسے اس میں ڈال دیا گیا
وہ تو رسوا ہو گیا۔ اے ہمارے غفار و ستار و رحمان و رحیم اللہ، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، ہمیں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ جانے انجانے اعلانیہ پوشیدہ گناہوں کا اقرار ہے۔ آپ کے عذاب و عقابوں سے ہم ڈرتے ہیں اللہ، تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہر قول و فعل سے بھی پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں جہنم کے قریب لے کر جائے۔ اے سلامتی والے، امن دینے والے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے رب، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کرنے والے پاک پروردگار، جیسے تو نے دنیا میں رحمت سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اسی طرح قیامت کے روز بھی اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، اپنی رحمت سے اس دن کی رسوائی و ذلت سے ہم کو بچا لینا۔ یا عرش عظیم کے رب، آسمان و زمین کے رب، یا اللہ جو خوف و ہراس اس پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اے اللہ اس کو دور فرما دے، اے اللہ تو اس کو دور فرما دے، اے اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرما، ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم کو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں موت دینا، اللہ ایسی حالت میں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ میں ایسی حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا ہمارے پیارے رب، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے حاکموں کے حاکم، پاک رب، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو بتائیں اور کون ہے جو ہم گناہ گاروں پر رحم کرے گا؟ اگر اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو اور کون کرے گا؟ اے اللہ تو نے ہم کو پناہ نہ دی تو کون ہے جو تیرے بالمقابل ہمیں پناہ دے گا؟ اے ہمارے رب، آپ نے جہنم سے ہم کو نہ بچایا تو کون ہے جو ہم گناہ گاروں کو بچائے گا؟ یا رب العالمین ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر دنیا اور آخرت میں رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام واہدنا سبل السلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔